السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے وفاقی دارالحکومت میں، اور میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں دونوں جو کیمپس ہیں، تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کا پلان ہے، اور دوسری جانب جو حکومتی حلقے ہیں ان میں کیا اس وقت صورتحال ہے۔ زرداری صاحب بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کرونا میں مبتلا ہیں۔ آج انہوں نے وزیر جو اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کابینہ کا اجلاس کل ہو رہا ہے، لیکن پھر 15-20 منٹ کے بعد ہی یہ کہا کہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ تو ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور پریشانی ہے بہت زیادہ۔ دوسری جانب میں نے جیسے کہا کہ کیمپ ہے عمران خان صاحب کا، تو اسی سے یہ ہم اپنے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عمران خان نے بھرپور دن گزارا۔ صحافیوں سے وہ ڈیلی بیسس پہ ملاقات کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں سے صحافیوں کو بلا لیا جاتا ہے، اینکرز ہیں ان میں سے، اچھے رپورٹرز ہیں، تو ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4:30-5 بجے کے قریب وہ خطاب کرتے ہیں جو دھرنے کے لانگ مارچ کے شرکاء ہیں۔ سائملٹینیسلی 3-4 شہروں میں ان کا خطاب ہوتا ہے، اور پاکستان کا نیشنل میڈیا مجبور ہے انہیں دکھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی چینل نہیں دکھاتا تو پھر تمام جو ویورشپ ہے اس چینل کی طرف چلی جاتی ہے جو خان صاحب کا خطاب سنا رہا ہوتا ہے۔ آج بڑی ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی جس پر میں نے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت بہت جو عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس میں جس طرح آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، شرکت کی ہے، تو وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور جو یہاں پر جو طاقتور حلقے ہیں وہ اب اس میسج کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں کہ جو عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے آزادانہ انتخابات کی، جلدی انتخابات کی، اس پر توجہ دینا ہوگی۔ اور آج عمران خان نے پھر اس کی تصدیق کی، یہ بتایا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں، اور میں نے بتا دیا ہے کہ اگر الیکشن کی آپ تاریخ دیں گے تو پھر میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ آج اہم اجلاس ہے اور جس میں فیصلہ کیا جائے گا مذاکرات کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ اب جو لانگ مارچ کی پنڈی پہنچنے کی جو حتمی تاریخ ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے، پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر عمران خان اس کا اعلان کریں، کیونکہ اب جو جی ٹی روڈ پر جو مارچ آ رہا ہے وہ پہنچ گیا ہے دینا، اور اسلام پنڈی سے کوئی اب وہ زیادہ مسافت پر نہیں ہے، 2-3 دنوں میں وہ پنڈی پہنچ سکتا ہے، اینڈ اٹ از ویری لائکلی، جیسا کہ شیخ رشید نے کہا کہ وہ سیٹرڈے نائٹ یا سنڈے کو یہاں پر پہنچ جائیں۔ تو اس کے لیے پھر پاکستان کے دوسرے حصوں سے جن لوگوں نے آنا ہے ان کے لیے کال ابھی دینا پڑے گی، تو بہت امپورٹنٹ کنسلٹیشن۔ لیکن ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں، کہ وہ یہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اگر الیکشنز کی تاریخ دے دی جائیں، اعلان کر دیا جائے، تو جو معاملات ہیں جیسے چیف الیکشن کمشنر کا نیا ان کا تقرر، ای وی ایم کے حوالے سے، یا جو الیکٹرل ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے، عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کے لیے ضروری ہوا تو وہ اپنی پارٹی کو اسمبلی میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس پر بھی وہ غور کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے، جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ عمران خان کسی طرح کا وائلنس نہیں چاہتے، اور آج انہوں نے کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، اور سپریم کورٹ میں کل ہیرنگ ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ کی، جو پٹیشن، ویسے تو یہ پٹیشن اپوزیشن یعنی وفاقی حکومت نے قائم کیا کہ لانگ مارچ سے روکا جائے، لیکن کل اس میں اس بات کا امکان ہے کہ فیصلہ ہو جائے کہ کہاں پر وہ آ کے خطاب کریں گے، کس جگہ پر مظاہرین بیٹھیں گے۔ تو کل کا دن بڑا اہم ہو سکتا ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے تحریک انصاف سے، لیکن عمران خان صاحب کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی جان و مال کا نقصان ہو۔ دوسری جانب مولانا، اب جو دوسرا کیمپ ہے اس میں کھلبلی ہے، شہباز شریف صاحب کرونا کا بہانہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج انہوں نے کوشش کی
کہ وہ کریں اجلاس کیبنٹ کا، تو نوٹیفائی بھی ایک طرح سے کیا گیا لوگوں کو. کوئی مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے بتایا کہ کل اجلاس ہے. پھر 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ نہیں، واٹس ایپ گروپ میں نیا میسیج ڈالا کہ نہیں، کل کا اجلاس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ آپ نے نہیں ملنا کسی سے. نواز شریف کی شہباز شریف کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے نہیں ملنا. اب جو انہوں نے ایک فلر چھوڑا تھا آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا، اور بظاہر اس کے جو بینیفیشری یا جس کے لیے یہ کیا جا رہا تھا وہ ہیں جنرل عاصم منیر، بہت اچھے سولجر ہیں، لیکن بہرحال اب ان کو انہوں نے نون لیگ نے کنٹروورشل کر دیا، اتنی زیادہ ان کے بارے میں گفتگو کی. اور یہ جو فلر چھوڑا آج آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا کہ کسی کو بھی ہم وہ ریٹین کر سکیں گے، اور اس میں صدر مملکت اور ڈیفنس منسٹری اور ان سب کو بائی پاس کرنے کی بات تھی، اس پر بہت سٹرونگ ریئیکشن آیا. اس پر یہ انہیں واضح طور پر کمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں. ویسے بھی اگر پرسن اسپیسیفک کوئی ایکٹ بنے گا، کوئی قانون سازی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیفینیٹلی وہ چیلنج ہو سکتی ہے. اگرچہ وہ پروسیس لمبا ہے لیکن وہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی. اور جو ہمارے امپورٹنٹ آفیسز ہیں ان کے لیے تو یہ طریقہ کار کسی کو بھی قابل قبول نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. ہاں البتہ سازش کے لیے شہباز شریف اور نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کو کھچڑی ضرور پکا سکتے ہیں، لیکن میسج بہت کلیئر ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے اور آپ یہ نہ کریں. اس کے بعد ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس ٹاک کیا جس میں انہوں نے دھمکی دی ہے، یعنی وہ معاملے کو گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ معاملے کو گرم کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں، اور حکومتی حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا کریں. یہاں پر الٹی بات ہے. عمران خان جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو، لوگ توڑ پھوڑ کی طرف نہ جائیں، کوئی وائلنس نہ ہو سکے، اور جو کراؤڈ آئے اس کو ہم پیسفلی رکھیں. لیکن فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ایسی کی تیسی پنجاب حکومت کی ہم اپنے ورکرز کو کال کریں گے تو مذاق کر رہے ہیں، ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے نا، جو فرلانگ مارچ ہے، اس کو ہم تہس نہس کر دیں گے. ایک اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ کس قدر کھلبلی ہے، کس قدر نروسنس ہے، کس قدر پریشانی ہے. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ اب صحافیوں کا سامنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خواجہ آصف نے آج ایک کی ہے، ویڈیو ریلیز کی ہے اور اس کو پریس کانفرنس کہا ہے، پی ٹی وی میں جا کے کیمرے کے آگے بیٹھ کر ایک بیان ریکارڈ کیا، گفتگو کی کو 15-20 منٹ کی، جس میں عمران خان کو جو مغلظات وہ بک سکتے تھے مہذب انداز میں اپنے تئیں انہوں نے وہ کیا، اور اس کو پریس کانفرنس کر کے تمام چینلز کو بھیج دیا. جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ نہیں برداشت کر رہے، یعنی صحافیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. آصف زرداری آ گئے ہیں، یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کی خواہش ہے کہ ملاقات ہو شہباز شریف سے. وہ اپنی ان کی ایک گیم ہے، وہ بھی ایک بندے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے ہیں. اور اس قدر بدقسمتی ہے اس وقت کہ یہ ہماری جو مین لیڈرشپ ہے، ہمارے وہ عہدے، ہمارے وہ آفیسز، ہمارے وہ ادارے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے اس میں کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور ان کو یہ اس طریقے سے پولیٹیسائز کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. عام پاکستانی اس سے نفرت کر رہا ہے اس بات سے کہ یہ بات کم از کم ہمارے جو ادارے اور جو ہمارے اہم عہدے ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہماری سیکورٹی سے ہے، ان کے متعلق ان کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیتے رہیں گے، اور اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے